کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمامی حضرات کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آج میں پھر ایک ویڈیو آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ روزہ کن کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس سے پہلے جو ویڈیو میں نے بنائی، جو اپلوڈ کیا، آپ لوگوں نے دیکھا، اس ویڈیو میں بتایا گیا کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے، اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کن کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو چلیے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمام ناظرین کرام اگر چینل پر نئے ہوں تو ہمارے اس چینل MS دینی باتیں کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کہ کن کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 1، بھول کر کھایا پیا یا جمع کیا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ یعنی بھول چوک کر اگر کھانا، پیٹ بھر کے کھانا بھی کھا لیا یا کوئی اور چیز کھا لیا یا کوئی چیز پی لیا یا جمع کر لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر دوسری چیز ہے جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ مکھی، دھواں یا گرد حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن قصدن خود دھواں پہنچایا تو روزہ ٹوٹ گیا، جبکہ روزہ دار ہونا معلوم ہو، روزہ دار ہونا یاد ہو۔ یعنی اس مسئلے میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر گرد و غبار ہے یا دھواں ہے یا گرد و غبار ہے یا دھواں ہے، اگر حلق کے اندر چلا گیا اور حلق کے اندر چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن روزہ کب نہیں ٹوٹے گا؟ روزہ جب نہیں ٹوٹے گا جب آپ کو یہ معلوم نہ ہو، یہ معلوم ہو جان بوجھ کر کے آپ نے دھوئیں کو یا گرد و غبار کو اپنے حلق کے اندر نہ کیا ہو۔ اگر آپ نے جان بوجھ کر کے دھوئیں کو اپنے حلق کے اندر کیا، جیسے کہ مثلا میں آپ حضرات کو بتاؤں کہ جیسے کوئی شخص ہے، اگر بتی جل رہی ہے، اگر بتی جلتے وقت وہ اپنے پاس لے کر کے آیا اور اپنے ناک کے پاس لے کر گیا اور اس کا دھواں اپنے ناک کے ذریعے سے اپنے اندر کیا تو اس حالت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر دوسرا مسئلہ ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ ٹوٹا اگر تیل یا سرما کا مزہ حلق میں معلوم ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرما کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو جب بھی نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ تیل لگانے سے یا سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر تیل یا سرمے کا مزہ حلق کے اندر تک پہنچ گیا یا منہ کے اندر جو تھوک تھا اس کلر کا وہ تھوک ہو گیا جو منہ میں تھا تو اس بنا پر بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر تیسری چیز یہ ہے، تیسرا مسئلہ ہے کہ جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، مکھی حلق میں چلی گئی تو روزہ نہ ٹوٹا، اور اگر قصدن نگلی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ قصدن یعنی قصدن کا مطلب یہ ہوا کہ مکھی اگر حلق کے اندر چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر جان بوجھ کر کے کسی نے ایسا کیا کہ مکھی کو لیا اور روزے دار تھا، مکھی کو لیا اور لینے کے بعد اپنے حلق کے اندر اس کو، مکھی کو اپنے حلق کے اندر کر لیا تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حالانکہ اس زمانے میں ایسا کوئی کرتا نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ ہے، مسئلہ بیان کر دینا ضروری ہے۔ کبھی بھی کوئی مسئلہ کسی نہ کسی کو درپیش آ ہی جاتا ہے، اس لیے مسئلے بیان کر دیے جاتے ہیں۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ بات کرنے میں تھوک سے ہونٹ تر ہو گئے اور اسے پی گیا یا خار منہ میں آیا اور کھا گیا تو روزہ نہ ٹوٹا۔ یعنی بتانے کا مطلب یہ ہے، اس مسئلے میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر کوئی انسان ہے، اگر وہ بات کر رہا ہے، بات کرتے وقت اس کا ہونٹ جو ہے اس کے تھوک سے تر ہو گیا تو اس بنا پر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یا جیسے کوئی چیز حلق کے اندر چلی گئی تو انسان کس کے کھکھارتا ہے اور کھکھارتے وقت تھوک باہر آتا ہے، پھر باہر آنے کے بعد وہی تھوک وہ پھر اپنے منہ کے اندر لے لیتا ہے تو اس بنا پر بھی، اس حالت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے وہ یہ ہے، دانت سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ اترا تو روزہ نہ ٹوٹا۔ یعنی اس مسئلے میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر کسی بنا پر، کسی پریشانی کی وجہ سے یا کوئی زخم ہوا
دانت کے اندر یا منہ کے اندر تو دانت سے خون نکلا اور خون نکلنے کے بعد حلق تک پہنچ گیا، لیکن حلق تک پہنچا، حلق کے اندر نہ گیا، حلق تک صرف پہنچا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر آگے بڑھتے ہیں کہ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے وہ یہ ہیں: تیل یا تیل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا، لیکن اگر اس کا مزہ حلق میں معلوم ہوا تو روزہ جاتا رہا، یعنی روزہ ٹوٹ گیا۔ یعنی مطلب یہ ہے، اس مطلب میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ تیل یا تیل کے برابر کوئی چیز ہے، اگر اس کو منہ کے اندر لیا اور منہ کے اندر لینے کے بعد وہ چیز حلق تک پہنچ گئی، اور اگر اس کا مزہ تیل ہو یا کوئی تیل کے برابر کوئی چیز ہو تو اگر اس کا مزہ حلق کے اندر پہنچ گیا، یعنی حلق تک پہنچا اور پہنچنے کے بعد اس کا مزہ معلوم ہوا حلق تک، تو پھر اس بنا پر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر حلق تک پہنچنے کے بعد وہی چیز اگر اس کا مزہ معلوم نہ ہوا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر جو اور چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے وہ یہ ہے کہ کان میں پانی چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، یعنی جیسے کوئی انسان کہیں پانی میں ہے یا جان بوجھ کر کسی نے اس کے کان میں پانی ڈال دیا یا اسی نے خود اپنے کان میں پانی ڈال لیا، تو پانی اگر کان میں ڈال لیا تو پانی سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر تیل ہے، اگر وہ تیل اپنے کان میں ڈالے گا تو اس سے روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ پانی سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن تیل اگر ڈالے گا تو اس سے روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اب پھر دوسری چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے وہ یہ ہیں کہ احتلام ہو گیا، احتلام ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، یعنی جیسے کوئی انسان، کوئی آدمی ہے، کوئی بچہ ہے، اگر جو بالغ ہے، جس کے بالغ ہونے کے بعد جو آگے کے مقام سے جو منی نکلتی ہے اس کو احتلام بولا جاتا ہے۔ اگر سوتے وقت یا ویسے ہی اگر احتلام ہو گیا تو اس سے روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ ان تمام چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ امید یہی ہے کہ آپ تمامی حضرات اس ویڈیو کو بہت آسان اور مکمل چیزیں، آپ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے وہ مکمل چیزیں آپ حضرات سماعت کر لیے ہوں گے۔ تو آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمامی حضرات، اگر آپ تمامی ناظرین کرام کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے پاس شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہوں تو ہمارے چینل MS دینی باتیں کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، دعا میں یاد رکھیے۔